الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. تمام قسم کی تعریفات اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہے کہ جس نے ہمارا آپ کو اس دانے پانی کے اندر پیدا کیا اور اس کے بعد انگنت درود و سلام نازل ہو لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جن کا نام اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے اہل کائنات والوں کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا. محترم دوستوں بزرگوں اور حاضرین جمعہ، آج کا جو میرا موضوع ہے وہ موضوع ہے عقیدہ توحید اور اس کے ثمرات، اس کے فائدے. عقیدہ توحید یعنی توحید کا عقیدہ اور اس کے فائدے کیا ہیں. یہ بہت اہم مسئلہ ہے اور بہت اہم موضوع ہے اور بہت کم ہی لوگ ایسے ہیں کہ جو عقیدہ توحید پر کچھ اللہ والے ہیں اس دنیا کے اندر جو گامزن ہیں، جو چل رہے ہیں. نہیں تو عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ ہر آدمی اللہ کو چھوڑ کر دوسرے پر بھروسہ کرنے پہ لگا ہوا ہے. عقیدہ توحید ایک ایسا موضوع ہے کہ جو لوگ اس پر عمل کریں گے اس کا فائدہ ایک دم بالکل واضح ہے. جن لوگوں نے توحید پکڑ کے رکھا، اس پر قائم رہے، تو اس کے فل اور نتائج بالکل واضح ہیں کہ وہ آدمی جنت میں جائے گا. یہ مان کر چلیے کہ وہ جنت میں جائے گا. کیونکہ دنیا میں آپ دیکھیں کہ شرک کا جو ہے دور دورہ، عقیدہ توحید کے لوگ آپ کو بہت کم لوگ ملیں گے جو صرف اللہ کہے
کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر قائم رہے، ایسے لوگ بہت کم ملتے ہیں دنیا میں. اور جو لوگ ملے اور جب بھی ان لوگوں کے اندر پایا جائے گا، ایسی قومیں پوری دنیا پر حکومت کرتی ہیں، فتوحات کرتی ہیں، جو عقیدت توحید پر گامزن ہوتی ہے، دنیا میں بھی وہ سرخرو ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی سرخرو ہوں گے. اور ہم عقیدت توحید میں بالکل کورے، تھوڑی دیر میں پھسل جاتے ہیں، کیونکہ اللہ پر ہمیں اور آپ کو بھروسہ نہیں ہے. اسی لیے کہا کہ نا آج ہم لوگ کھانے پینے کے لیے بھاگ رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، دھوپ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ، اس لیے کہ کہیں ہم کسی سے پیچھے نہ ہو جائیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر ہم اللہ پر بھروسہ کر لیں، توکل کر لیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی ہمیں روزی دے گا کہ جیسے پرندے جو ہے صبح میں اپنے گھروں سے جب نکلتے ہیں، اپنے گھونسلوں سے جب نکلتے ہیں تو بھوکے پیٹ نکلتے ہیں، اور جب شام کو واپس آتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوتا ہے اگر ہم اللہ پر بھروسہ کر لیں. توحید کی ضد کیا ہے یہ جانتے ہیں آپ لوگ؟ توحید کی ضد کیا ہے؟ شرک. بھائی دنیا سے جو آج ہماری دشمنی چل رہی ہے، یہ اسلام سے جو دشمنی اور قوموں کی چل رہی ہے، کس بنا پر چل رہی ہے؟ یہ توحید ہی ہے کہ نہیں؟ توحید ہی کی بنا پر. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا کے اندر آپ تشریف لائے تو جب آپ نے کیا کہا تھا؟ سب سے پہلے صدا بلند کی تھی، یہی تو کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. یہ ایمان والو، اے مکہ کے کافروں، اے مکہ کے مشرکین، صرف ایک کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اسی کی پوجا کرو، اسی کی بات مانو، کامیاب ہو جاؤ گے. کیا کہا تھا؟ تفلحوا کا لفظ استعمال کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کامیاب ہو جاؤ گے. اور جو لوگ توحید کا دامن پکڑ کر رکھتے ہیں وہ لوگ کامیاب ہیں، ہمیشہ کامیاب رہیں گے، آخرت میں بھی، دنیا کے اندر ہر جگہ ان کو کامیابی ملے گی. آج ہمارے گھر پہ اگر اور اس عقیدے کے تعلق سے جو سب سے زیادہ گڑبڑ معاملہ ہوتا ہے عورتوں کا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ آج دیکھیں کسی آدمی کی اگر شادی ہو گئی ہے اور شادی ہونے کے بعد اس کے گھر پہ 2 سال بچہ پیدا نہیں ہوا، بس عقیدہ وہاں خراب ہو جاتا ہے. خراب ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ محلے کے 4 مہرانی جٹ گئی ہیں کہ یہ بہت تمہیں پتویا کے تو 4 مہینہ ہوئی گوا ہے یا 2 سال ہوئی گوا ہے بیاہ ہے، ابھی کچھ خوشخبری نہیں سنے ملا ہے، تو ایسا ہے ویسا ہے، تو یہ کام کرو فلانے بابا کے پاس چلے جاؤ، انہیں دکھا دیو، پورا مسئلہ حل ہو جائے گی. وہ ایسا کرت ہے تو ویسا کرت ہے. اس طریقے سے محلے کی 4 عورتیں جمع ہو جائیں گی اور مفت میں مشورہ دینے کے لیے تیار ہیں. بہنی اور بوبو ہمار بتیا مان لیو، بوبو ارے بہنی ہمار بتیا مان لیو، ہم جو کہت ہے وہ کا مان لیو، اور دیکھو انشاءاللہ کچھ دن کے بعد تمہیں گھر میں کھلکاری اور لڑکن کے آواز سنائی دی، کا بھرا سنا کروائے. ایسا ٹھہر ٹھہر کے مشورہ دیا ہے. بتائیے یہ نہیں کہیں گی اللہ پر بھروسہ رکھو. دیا کہ نہیں دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ کہ جن لوگوں نے بھروسہ کیا اللہ تعالیٰ دیا کہ نہیں دیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچہ جو نوازا تھا، عطا کیا تھا، بڑھاپے کی حالت میں دیا تھا. فَأَقْبَلَتْ امْرَأَتُهُ فِي سَرَّةٍ فَسَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ. جب بڑھاپے کی حالت میں پہنچ گئی ان کی بیوی، تو جب فرشتے خوشخبری دینے لگے تو انہوں نے کہا کہ ہم بوڑھے ہو گئے ہیں، بوڑھی ہو گئے ہیں، اب اس حال میں کیا ہوگا؟ لیکن اللہ تعالیٰ کو جب دینا ہوگا تو وہ کہیں سے بھی دے دے گا. آزمایا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ. جب پہاڑ سے گابھن اونٹنی اللہ تبارک و تعالیٰ نکال سکتا ہے، تو جب اولاد دینا ہوگا، قسمت میں لکھا ہوگا تو دے گا کہ نہیں دے گا؟ بالکل دے گا. بس اس شرط یہ ہے کہ ہمیں اس پہ جمے رہنا ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ہم نے کہہ دیا کہ اللہ ایک ہے، پھر ہم اس پر قائم رہے، تب ہمارے لیے جنت ہوگی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے لوگوں کے لیے ہم نے مہمان نوازی تیار کی ہے کہ وہ دنیا میں بھی ہمارے مہمان ہوں گے اور آخرت میں بھی ہمارے مہمان ہوں گے. ہم نے تیار کر کے، وہ ہمارے دوست ہیں اور ان کے ہم نے مہمانی تیار کر کے رکھی ہے. ٹھیک ہے.
تو یہ کہہ دینا ہم لوگوں کے لیے بڑی آسان ہے. دنیا اسی لیے دشمن بنی ہوئی ہے. کفار مشرکین کیا کہتے تھے؟ یہی تو کہتے تھے کہ بھائی ایک اللہ ساری حاجت کو کیسے پوری کر سکتا ہے؟ ہم 360 معبودان باطلہ کی پوجا کرتے ہیں، وہ ہماری مرادیں پوری نہیں کر سکتے، ایک اللہ کیسے دے گا؟ یہی تو جھگڑا ہے دنیا کا. اسلام سے اور اسلام مخالف دشمنوں سے یہی جھگڑا ہے کہ اگر سب لوگ یہ کہہ دیں کہ اللہ ایک ہے. ابھی دیکھو آپ کسی جو مسلم نہیں ہے ان سے آپ پوچھیں گے کہ بھائی پانی کون برساتا ہے، تو یہی کہیں گے اوپر والا برساتا ہے. کھانا پانی کون دیتا ہے، تو وہ لوگ بھی یہی کہتے ہیں نا کہ اللہ دے رہا ہے. نظام، دنیا کا نظام اور دنیا جو چل رہی ہے روز صبح شام ہو رہے ہیں، کون کر رہا ہے، تو وہ بھی کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی. لیکن جہاں عقیدے کی بات آئے گی کہ کہو کہ ایک اللہ ہے، ہم ایک اللہ کی پوجا کریں گے، ایک اللہ کی پرستش کریں گے، تو وہاں وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. اسی لیے مکہ کے لوگوں کو مشرکین کہا گیا. مشرک کا مطلب جانتے ہیں جو اللہ کے ساتھ لوگوں کو شریک کرتا ہو. کافر اس کو کہتے ہیں جو اللہ کا سرے سے انکار کرتا ہو، کہتا ہو کہ ہم نہیں جانتے. جیسے چائنا کے اندر بہت سارے لوگ پائے جاتے ہیں، وہ سرے سے انکار کہتے ہیں کہ آپ میں کوئی نہیں ہے، سب دنیا اپنے چل رہی، سورج چاند اپنے ہی چل رہے ہیں، نظام ہر چیز اپنے ہی چل رہا ہے، سب کچھ اپنا، انسان بھی اپنے ہی پیدا ہوتے ہیں. لیکن مشرک اس کا کہتے ہیں کہ جو اللہ کی بھی مانے اور اللہ کے ساتھ دوسرے لوگوں کی بھی پوجا کرے، ایسے لوگوں کو مشرک کہا جاتا ہے. تو مکہ کے جو لوگ تھے ان کو عقیدہ تھا، جانتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، ان کا کہا ہوا ہر چیز ان کا سب کچھ پرفیکٹ ہے. لیکن بس جہاں بات آتی تھی ایک اللہ کی، بس وہی انکار کر جاتے تھے، وہ نہیں مانتے تھے وہ. اور یہ رہتی دنیا تک چلائے گا. تو آج عقیدہ توحید کے جو ماننے والے ہیں، عقیدہ جو مضبوط رکھنے والے بہت کم پائے جائیں گے. مسلمانوں کے اندر دیکھ لیجیے، زیادہ تر مسلمان، میں تو سمجھتا ہوں میرے حساب سے مطابق 10% مسلمان ہوں گے کہ جن کا عقیدہ مضبوط ہوگا، باقی 90% سب لگ پک ہیں. کوئی مزار پہ جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، کوئی اولیاء اللہ کا لے رہا ہے، کوئی جو ہے مولانا کی جو ہے تابعداری کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. اور اسی لیے ساری قومیں جو پچھلے تھی، عیسائی یہودی جو لوگ تھے کیا کرتے تھے؟ یہی کام کرتے تھے. ان کے پادری نے ان کو کہہ دیا کہ ہاں ایسے کرنا ہے، وہ جھک جاتے تھے. وہ نہیں سمجھتے تھے کہ آج کیا، آج آپ سوشل میڈیا کا دور ہے، واٹس ایپ کا دور ہے، آپ دیکھ لیجئے کہ ہر چیز آپ کو وضاحت کے ساتھ مل جائے گی کہ کون غلط ہے کون صحیح ہے. آپ سرچ کریں گے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. تو آپ دیکھیں مسلمانوں میں جتنے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ ایک ہی فرقہ جنت میں جائے گا. کون؟ جو قرآن حدیث پر عمل کرے گا، جس کا عقیدہ مضبوط ہوگا. عقیدہ مضبوط ہوگا، صرف وہی فرقہ جنت میں جائے گا. باقی جتنے بھی ہیں، اسرائیلیوں کے اندر، بنی اسرائیل کے اندر کیا 72 فرقے پیدا ہوں گے، مسلمانوں کے اندر 73 فرقے ہوں گے، لیکن صرف ایک ہی جنت میں جائے گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر عمل کرنے والا ہوگا، ماننے والا ہوگا. قرآن کا اور حدیث کا، اسلام کا یہی مطلب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں کہہ دیا رک جائیں، جہاں کہہ دیا کرنے کا آپ وہاں کرنے لگے. یہی ہے، نہ کم کرنا ہے نہ زیادہ کرنا ہے. بہت سارے واقعات آپ نے سنے ہوں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فلاں صحابی آئے، فلاں نے آئے، ایک آدمی آیا، اللہ کے رسول ہم کو یہ بتا دیجیے وہ بتا دیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. جتنے بھی نبی آئے، لقمان حکیم بھی اپنے بچے کو یہ وصیت کر رہے ہیں کہ بیٹا شرک مت کرنا. کیوں؟ کیونکہ آدمی شرک اگر کر لے گا تو اللہ کے ساتھ آپ بےایمانی کر رہے ہو. کیا کر رہے ہو؟ بےایمانی کر رہے ہو، آپ دھوکہ کر رہے ہو. میں بار بار یہ مثال دیتا ہوں، آج پھر وہی بات مثال دے رہا ہوں کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، سب کچھ ہمیں کھلا رہا ہے، ہمیں پلا رہا ہے، ساری ہماری ضروریات نہیں پوری کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. ہم اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں. اور مسلمان کا یہ طریقہ بھی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کچھ دے، مسلمان کا یہ سیوا ہونا چاہیے کہ جب اس کو مل جائے تو شکر ادا کرے، اور نہ ملے تو اس پر صبر کر لے. یہی مسلمان ہے. وہ ہے، اسی کو مسلمان کہا جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مل گیا، شکر ادا کر لیجیے، نہیں ملا تو صبر کر دیجیے، اور یہ سوچیے کہ اللہ کی کوئی نہ کوئی مصلحت اس میں ضرور شامل حال کی کہ جو ہماری دعا، یہ ہماری یہ چیز قبول نہیں ہوئی. تو ہر حال میں اللہ کا شکریہ ادا کرتے رہنا چاہیے. عقیدہ اور اپنا ایمان ہمیں خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہمیں ڈگمگانا نہیں چاہیے، اور خاص طور سے عورتوں کے بہکاوے میں نہ آئے. بالکل، جو عورتیں بہکاوے میں ڈال دیتی ہیں، ایسے ہی معاملہ ہوا تھا. کیا ہوا تھا؟
ابلیس جو ہے جو بہکانے کے لیے گیا حضرت آدم علیہ السلام کو، تو کام نہیں چل پایا۔ وہ جو گندم اور گیہوں کھانے کی جو بات ہوئی تھی نا، سب سے پہلے وہ کہاں گیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس گیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے سنی نہیں، کوئی بات سنی نہیں، تو وہ سمجھا کہ جو ہے یہ بات نہیں مانیں گے، تو وہ حضرت حوا کے پاس گیا، ان کو پلٹایا۔ تو حضرت حوا نے پھر ان کو پلٹایا اور پھر وہ کام ہوا۔ تو آج کا معاملہ یہی ہے کہ شیطان پہلے عورت کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، وہ کے بعد عورت کی آئی بہترین سے اچھے سے اپنے آدمی کو سمجھتی ہے کہ کہاں کمزور پڑ سکتا ہے، پڑ سکتا ہے کہ نہیں، پیار محبت سے سمجھا رہے کہ ارے چلو پھلانے کا ہاتھ نہیں مار دو، یکے بازی تو بات ہے، کہاں بار بار ہمیں جائے گا، ہے کہ نہیں؟ عورتیں بڑے اچھے سے آدمی اگر وہ ہو جاتا ہے کہ بھائی ہم نہیں جائیں گے، یہ شرک ہے، یہ غلط ہے، ہم بات نہیں مانیں گے، اللہ پر بھروسہ کریں گے، یک بار، دوئی بار، تین بار، چار بار موقع محض دیکھیے کہ ہمارا آدمی بہت خوش ہے، بس پٹ سے چانس مار دی، چانس لگ گیا وہاں پہ کہ اب لاؤ کہہ دیا جائے، ٹھیک ہے؟ تو آدمی بھی کتنا بچے گا، کہیں نہیں کہیں پھسل جاتا، اچھا چلو ٹھیک ہے بازی جب کہا تو چلا چلو۔ تو وہی ہوا تھا، حضرت حوا کے کہنے پر حضرت آدم علیہ السلام گئے اور گندم کھا لیا، جنت سے نکالے گئے۔ تو یہ طریقہ جو ہے عقیدے توحید دیکھا حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، دیکھیے کہ انہوں نے کہہ دیا اور اس اسلام سے پھیرنے کے لیے کیا تکلیفیں جھیلی گئی، ان کو مارا گیا، کتنی تکلیفیں دی گئی، لیکن وہ اپنے قدم سے پیچھے نہیں ہٹی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا کتنا مقام و مرتبہ بڑا کر دیا۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کتنا اسلام سے پھیرنے کے لیے تکلیفیں دی گئی کہ کہو اور یہ کہہ دو کہ اللہ ایک نہیں ہے، اور پھر مشرک ہو جاؤ، پھر کافر بن جاؤ اور اللہ کی طرف سے منہ موڑو، نہیں موڑا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج تشریف لے گئے تو کھڑاؤں کی آواز ہوئی، ایسے لوگوں کے لیے، ہم اور آپ کے لیے کہ عورت جو ہماری بات کہہ دی، عورت ہماری بیوی ہم کو کچھ بولتے ہم اس کی بات مان لیتے ہیں۔ عقیدہ مضبوط ہوگا تب ہمیں اس کے پھل ملیں گے، اس کے ثمرات ملیں گے، اس کے نتائج ملیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ کسی بھی چیز کو پانے کے لیے ہمیں توجہ کرنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ آپ کھیت میں اگر بولتے ہیں، سینچائی کرتے ہیں، بڑی تکلیفیں جھیلنے کے بعد تب جا کر ہمیں اناج ملتا ہے، کھانے کو ملتا ہے۔ تو دنیا میں ہر چیز مشقت سے ملتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے پیدا کیا ہے، ہمیں آزمائے گا مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، تکلیفوں سے۔ جو ایمان والے ہوں گے اللہ تعالیٰ انہیں کسی نہ کسی طریقے سے آزمائے گا۔ پریشانی مصیبت یہ مسلمان کا شیوا، آپ مسلمان ہو گئے، اسلام آپ نے قبول کر لیا، اسی دن سے آپ کی آزمائش شروع ہو گئی۔ یہ مت سوچیے کہ ہم بچیں گے، نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے کتنے متقی پرہیزگار نبی تھے، خلیل اللہ کا لقب ملا تھا، کتنی آزمائشوں سے گزرے، پوری زندگی آزمائش سے گزر گئی۔ اگر کوئی آ کر کہہ دے کہ اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کر دو، آپ کرو گے؟ لیکن لاٹھی ڈنڈا تیار ہو جائے، مار دو، میرے بیٹا وہ کہا کہ یہ سب کہاں ہے؟ لیکن اللہ کے رسول جو تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب کچھ پورا کر دیا۔ آگ میں ڈالا گیا، آگ کی لپٹ، نمرود جو اس وقت بادشاہ تھا، شکایت پہنچی ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، میں اندر نہیں زیادہ گھسوں گا، موٹی موٹی بات بتا کر میں نکل رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اندر جب جائیں گے تو اسی پہ پورا میرا واقعہ چلا جائے گا، کیونکہ ایک موضوع کو ایک ہی جملے میں بیان کرنا ہوتا ہے، تو اس لیے زیادہ باتیں ہو جائے تو اچھی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو پھیرا گیا، آگ میں ڈال دیا گیا، اتنا آگ، لکڑیاں کتنی جمع کی گئی کہ پرندہ اوپر سے گزر نہیں سکتا تھا، اتنی لپٹ۔ کون آیا؟ بارش والا فرشتہ آیا، ہوا والا فرشتہ آیا، سارے فرشتے آئے، کہا کہ آپ صرف حکم کر دیں تو ہم ایسی ہوا چل دیں کہ یہ سارے آگ کو اڑ کے کنارے ہو جائیں گے، کہیں پتہ نہیں چلے گا۔ بارش والا آیا فرشتہ، کہا آپ ایک حکم دے دیں تو ہم جو ہے ایسی بارش کریں گے کہ سارے آگ بجھ جائیں گے، کہا ہمیں کسی کی ضرورت نہیں۔ وہی اللہ ہم کو بچائے گا، جس نے آگ میں ڈلوایا ہے وہی اللہ ہم کو بچائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ آگ کیا ہو گئی؟ گلے گلزار ہو گئی۔ تو یہ عقیدہ مضبوط جب ہوگا تو اس کا ہمیں فائدہ ملے گا۔ آج ہم ایک چائے پر بک جاتے ہیں، ایک سموسے پر بک جاتے ہیں، اپنا ایمان پھیر لیتے ہیں، جھوٹ بول لیتے ہیں، مکاری کر لیتے ہیں، فریب کاری کر لیتے ہیں،
کوئی آدمی جھوٹا ہے، ظالم آدمی ہے، ہم اس کا ساتھ دیتے چلے جاتے ہیں، اس کی واہواہی میں یہ سب کیا ہے؟ ایسے ہمیں جنت ملے گی؟ اللہ والے جو ہوں گے، جو عقیدہ توحید جن کا مضبوط ہوگا، ایمان ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ پر، وہ یہ سارے کام نہیں کریں گے۔ جن کا عقیدہ مضبوط ہوگا، آئیے کچھ باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ عقیدہ توحید جو ہے ایسے خدشات کے تمام راستوں کو بند کر دیتا ہے۔ مثلا جس آدمی کا عقیدہ مضبوط ہوگا اس کو رزق کا خوف نہیں ہوگا۔ کیا ہوگا؟ روزی روٹی کا خوف نہیں ہوگا، بس وہ محنت کرتا جائے گا، پھل کا انتظار صرف یہ سوچے گا کہ اللہ اس کا پھل دے گا۔ قرآن نے کہا ہے نا، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، یہ نماز پڑھ لو اللہ کے لیے، اللہ کے فضل سے زمین میں پھیل اور روزی تلاش کرو۔ یہ کہنے کا مقصد نہیں ہے کہ اللہ پر بھروسہ کر کے ہم بیٹھ گئے، نہیں، اللہ پر بھروسہ کرو۔ اسی لیے جب صحابہ کرام نے کسی نے سوال کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ میں اونٹ کو جو ہے کھلا چھوڑ کر اللہ پر بھروسہ کروں یا اونٹ کو باندھ کر؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ نہیں، اونٹ کو باندھ کر اللہ پر بھروسہ کرو۔ ٹھیک ہے؟ تو پہلے ہم کو جتن کرنا ہے، طریقہ اپنانا ہے، اس کے بعد ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا۔ ارے بہت ساری دعائیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی کہ یہ دعا کر لو تو اس سے پرہیزی، یہ دعا کر لو تو اس سے پرہیزی۔ آج گھروں میں آپ دیکھیں برکتیں ہمارے گھروں میں کیوں ختم ہو گئی؟ صبح سے شام تک جھگڑے ہوتے رہیں گے، ساس بہو کے جھگڑے ہوتے رہیں گے، گالی گلوج، ریپے، اللہ کا نام لینے والا نہیں، قرآن کی تعلیم لینے والا نہیں، لوگ موبائلوں میں بزی ہیں، بچے موبائل میں بزی ہیں، کوئی گانا سن رہا ہے، کوئی تقریر لگائے ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، یہی سب ہمارے گھروں میں چل رہا ہے۔ اور جہالت اتنی بڑھ گئی ہے کہ لڑائیاں عام ہوتی گئی ہیں گھروں میں، چٹ پٹ چل۔ ابھی تو اللہ کا شکر ہو گیا، پہلے تو زیادہ چلتی تھی، سب سے زیادہ اگر جہالت پائی جاتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آدمیوں کے اندر نہیں ہے، آدمی بھی ہے اور عورتیں بھی ہے، ایک سو عورتیں ہیں کہ جن کا دماغ جو ہے بہت زمانے پرانے دماغ والا ہے، وہی لے کے چلی ہے، اسی کی بنا پر جھگڑا کرتی ہے۔ اگر آدمی نماز پڑھے، روزہ رکھے، اللہ کا ڈر خوف پیدا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اگر ہم نماز پڑھیں، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ تو اب یہاں معاملہ یہ میں دیکھتا ہوں، گاؤں کا معاملہ جو چل رہا ہے کہ جو گھر برباد ہوئے ہیں، یا تو عورتوں کی وجہ سے یا دوسروں کے چڑھانے کی وجہ سے گھر برباد ہوئے ہیں۔ عورتیں گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں، کام کاج نہیں ہے، ان کے گھر چلی گئی، داؤں پیچ لے کر آ گئی، ہم اپنے پکڑیا کیسر ستائے تھے، ہم ویسر کری تھا، ویسر کری تھا، یہی سب چلتے رہتا ہے۔ اب وہ نہیں ہے، ارے فلانے کیسر ہے، فلانے کیسر ہے، مثال دینے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اس چیز سے۔ میرے دوستو، اور خاص طور سے میں عورتوں سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے گھروں میں رہیں، دوسرے کے گھروں میں نہ جائیں، اور ایسی عورتوں سے بالکل دور رہیں کہ جو فتنہ فساد گھر کو برباد کرنے والی ہو، یا ایسے لوگوں سے آپ دور رہیں جو لوگوں کے گھروں کو برباد کرتے ہو، محلے کو، گاؤں کو برباد کرتے ہو۔ تو میں کیا بتا رہا تھا؟ باتیں یہی چل رہی تھی کہ جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اس کو کیا ہوگا؟ رزق کا خوف نہیں ہوگا، موت کا خوف نہیں ہوگا، بیوی بچوں کا خوف نہیں ہوگا، انسانوں اور جنوں سے نقصان پہنچنے کا خوف نہیں ہوگا۔ آج یہ ساری چیزیں ہیں، ہم خوف میں مبتلا ہیں کہ کیسے کمائیں گے، کیسے کھائیں گے، کیسے ہمارے بچے جئیں گے، کیسے پیئیں گے۔ سارے فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ اپنے بچوں کے لیے محنت کر رہے ہیں، کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، اس پر بھی اللہ ثواب دیتا ہے، نیکیاں ملتی ہیں، کیونکہ کلکم مسئول عن رعیتہ۔ ٹھیک ہے کہ آپ اپنے بچوں کو یہ سب میں ثواب ملتا ہے، لیکن اس کو جائز طریقے سے اپنے بچوں کو توحید کی تعلیم دیجیے، اپنے بچوں کو توحید کی تعلیم دیجیے کہ اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، اسی پر توکل کرنا ہے۔ آئیے میں ایک دو واقعہ بتا کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، بھروسہ دیکھیے، صحابہ کرام کا اللہ پر کتنا بھروسہ تھا، اتنا بھروسہ تھا کہ انہوں نے پوری دنیا پر اس کے ذریعے سے حکومت کی۔ قیصر و کسریٰ جیسی سلطنت کو اپنے پیروں تلے رکھ دیا، جو سپر پاور طاقتیں مانی جاتی تھی۔ قیصر و کسریٰ آپ لوگوں نے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی طاقتیں دم توڑ گئی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا ایمان، ان کو اللہ پر بھروسہ تھا کہ ہم ہر چیز پر زیر و زبر کر لے جائیں گے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے گا وہ دنیا کی کوئی طاقت سے ڈر نہیں سکتا ہے۔ اور آج ہم نے اللہ پر بھروسہ کرنا، اپنا توحید مضبوط کرنا ہم نے چھوڑ دیا ہے، اس لیے ہم ساری دنیا سے ڈر رہے ہیں۔ ڈر رہے ہیں کہ نہیں ڈر رہے ہیں؟
ہر چیز سے ہم ڈر رہے ہیں. یہ نہ کرو ویسا ہو جائے, ویسا نہ کرو ایسا ہو جائے, یہ کہ دیکھو تو ویسا ہو جائے. 4 آدمی اور آپ کو ڈرانے والے, خوف دلانے والے موجود ہو جائے. کوئی آدمی اگر حق بات کرے گا تو 4 ہے تمہیں کوئی ضرورت ہے کہے گا, تم ہی بڑا آئے ہو ابھرت ہو, اور کوئی کچھ بولتا نہ ہے تمہیں خالی کہے بولت ہو. تو اس طریقے سے اگر آپ نہیں بولیں گے حق کے خلاف, اگر آپ آواز نہیں اٹھائیں گے, جو بھی طاقت ہے آپ کے پاس, بولنے کی طاقت ہے بولیے, حق سے روکنے کی طاقت ہے روکیے, اور اگر زبان سے دل میں برا جاننے کی طاقت, زبان میں کم سے کم دل برا اور ایسے لوگوں سے دوری اختیار کیجیے. تو میں آپ کو بتاؤں کیا, ایک واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں جب مصر فتح ہوا تو وہاں کے گورنر بنائے گئے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ. گورنر تو جانتے ہی ہیں آپ لوگ, بتانے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے ہمارے یوپی کا بھی کوئی گورنر ہے, نام تو ہمیں پتا نہیں, لیکن کوئی نہ کوئی گورنر رہتا ہے. جیسے سی ایم ہے, وزیر اعلیٰ ہے, وزیر اعظم ہے, تو اس طریقے سے گورنر بھی ہوتا ہے. اس کے ماتحتی میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں. تو جب مصر کے گورنر بنائے گئے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ, تو ان کے سامنے ایک معاملہ آیا. ان کے سامنے معاملہ کیا آیا کہ دریائے نیل جو ہے وہ سوکھ جاتی تھی. دریائے نیل کیا ہے, سوکھ جاتی تھی. تو وہاں کے جو آس پاس کے دیہاتی لوگ, جو گنوار لوگ جو رہتے تھے, وہ کیا کرتے تھے, کسی لڑکی کو ذبح کر کے اس کو ڈالتے تھے تو اس میں سے پانی نکلتا تھا. پھر وہ 1 سال تک چلتا رہتا تھا, پھر سوکھ جاتا تھا, پھر ایسا ہوتا تھا. یہ معاملہ جب عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آیا تو ان کو یہی ہوا کہ بھائی خلیفہ کو, جو ہمارے امیر ہیں, جو ہمارے خلیفہ ہیں امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو یہ بات کی اطلاع کی جائے. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ایک خط لکھا دریائے نیل کے نام سے, اور کہا کہ یہ خط دریائے نیل میں ڈال دینا, اور ہم مسلمان ہیں, ہم اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہیں, ہم کسی کی جان کو ایسے ہی ضائع نہیں کر سکتے, خراب نہیں کر سکتے. اور یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے, ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. آج یہی سب چل رہا ہے. چڑھاوے میں مرغے چڑھا دیے جائیں, مزاروں پہ لائن لگے رہتے ہیں, جمعرات کے دن نہیں لگے رہتے ہیں کہ نہیں, عورتوں کی تعداد بھری رہتی ہے, مسجدیں خالی رہتی ہیں, کہتے ہیں مسجدوں کے جانا اندر عورتوں کو جانا حرام ہے, اور مزاروں کے اندر جا رہی ہیں, فحاشیاں ہو رہی ہیں, عریانیت ہو رہی ہے, بغیر نقاب کی عورتیں بھری پڑی ہیں. اللہ خیر کرے. اب وہاں بے حیائی اور نہیں پھیلے گی, بالکل پھیلے گی. جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے کا حکم دیا وہاں جا ہی نہیں رہی ہے, اور جہاں نہیں جانے کا حکم دیا وہاں جا رہی ہے. تو یہ الٹا نہیں ہو گیا. تو آج مرغے لے کر چلو چڑھا دو, آج یہ چڑھا دو, آج وہ چڑھا دو, آج فاتحہ کروا دو, جلیبی میں کروا دو, میٹھے میں کروا دو. مولوی صاحب کا تو جیب بھر رہا, ان کو کیا ٹینشن ہے. فرق یہ ہے کہ آپ کو پتا کرنا ہے کہ حقیقت کیا ہے. آج سوشل میڈیا کا دور ہے, آپ پتا کر لیجیے. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے خط لکھا, کہا دریائے نیل میں اس کو ڈال دینا. اور ایسے ہی ہوا. جب وہ خط دریائے نیل کے اندر ڈالا گیا, تاریخ گواہ ہے کہ اس میں سے پانی اتنا نکلا کہ جتنا ہر بار نکلتا تھا اس سے کہیں زیادہ پانی بھر گیا اس میں. انہوں نے صرف یہی لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, کہ اگر اللہ کے حکم سے تو چلتی ہے تو نکل جا, اور آڑا دیا. اور دریائے نیل اس کے بعد آج تک تاریخ گواہ ہے, آج تک دریائے نیل کبھی سوکھا نہیں, نہ کبھی پانی کم ہوا اس میں. تو یہ اللہ پر بھروسہ ہے. تب جا کر ایسے نہیں, اللہ کی مدد دیر میں تو آتی ہے. کہتے ہیں اللہ کی نظر ہے, اندھیر غائب ہے, تو مدد آتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ سے. لیکن ہم جب چاہیں گے تو تھوڑی, کیونکہ انسان تو جلد باز کا نام ہے, پھٹافٹ اس کو چاہیے. ایک واقعہ اور بتاتا ہوں حضرت یوسف علیہ السلام کا, اس کے بعد زیادہ بڑا نہیں ہے, ہلکا پھلکا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام باپ بیٹے کے. اسرائیل جو آج نام پڑا ہے, اسرائیل انہی پر نام پڑا ہے. جو اسرائیل, جس کو اسرائیل کہتے ہیں, یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام تھا اسرائیل. ٹھیک ہے, انہی کے نام پر وہ اسرائیل یا اسرائیل. جیسے دوسرے ماننے والے مسلمان تو اسرائیل کہتے ہیں, لیکن جو یورپ والے ہیں وہ اسرائیل کہتے ہیں.
تو انہی کے نام پر پڑا. دونوں کی جدائی ہو گئی تھی, بہت دن تک باپ بیٹے جو ہے جدا تھے. بھائیوں نے, وہ بڑا لمبا واقعہ ہے. تو جب مصر کے یہ بادشاہ بن گئے اور ساری چیزوں کا پتہ چل گیا, حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی پتہ چل گیا کہ میرا بیٹا مصر کا جو ہے بادشاہ بنا ہوا ہے. تو ملنے کے لیے گئے حضرت یعقوب علیہ السلام. جب ملنے کے لیے گئے تو وہاں پر جو ہے سب سے پہلے باپ نے جو سوال کیا بیٹے سے, کیا سوال کیا کہ تم توحید اور دعوت ایمان پر قائم ہو کہ نہیں ہو؟ دعوت ایمان پر قائم ہو کہ نہیں ہو؟ توحید پر, یعنی تم بادشاہ ہونے کے بعد کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہارا عقیدہ اللہ پر نہیں ہے, تم نے دعوت و تبلیغ کا کام چھوڑ دیا ہے. اور یہ بھی کہا اگر تم سلطنت اقتدار کے باوجود توحید پر قائم نہیں ہو تو پھر ہمارا رشتہ نہیں ہے. تو جب یہ پتا چلا کہ بیٹا جو ہے سلطنت کے باوجود, بادشاہ ہونے کے باوجود توحید پر قائم ہے, تب جا کر اپنے بیٹے کو گلے لگایا. کیا کیا؟ تب جا کر اپنے بیٹے کو گلے لگایا. نہیں تو اگر پتا چل جاتا کہ بادشاہ ہونے کے بعد عیش و عشرت میں مبتلا ہو گئے تو پھر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کو گلے بھی نہیں لگاتے. یہ کیا تھا؟ استغفر اللہ استغفر اللہ, یہ دعا پڑھتے رہیے, اللہ سے اپنے گناہوں کی طلب کرتے رہیے. عورتیں اپنے گناہوں کی, جن کے گھر پہ اولاد نہیں ہو رہا, ان کو چاہیے کہ عورتیں اللہ سے مغفرت طلب کریں, نماز پڑھیں, روزہ رکھیں, گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان کے دامن کو, ان کے جھولی کو بھر دے گا. ادھر ادھر بھٹکنے کی ہمیں اور آپ کو ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما. بار الہ ہمارا عقیدہ جو ہم عقیدے میں گڑبڑی کر رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے عقیدے کو تم مضبوط بنا دے اور ہم صرف اور صرف تیرا ہی گن گائیں, تیرا ہی شکریہ ادا کریں. اور جو ہے جو ہمارے ایمان ادھر ادھر ڈگمگا رہے ہیں, ہم فتنوں میں دنیا میں الجھ کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان سارے فتنوں سے, ان باطل عقیدوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرما. بار الہ جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھ, ایمان پر زندہ رکھ, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کے خیر پر ہو. آمین. تقبل یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم.